میرا نام بصیر نوید ہے۔ پاکستان کے ایک نامور ترقی پسند شخصیت یعنی راحت سعید صاحب کے بارے میں ہے، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ یہ ولاگ بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد مجھے قطعی اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی کہ ایک دم سے بہت سارے لوگ ان کے لیے چاہتے ہیں کہ زیادہ لکھا جائے، بات کی جائے، اور ان کے ماننے والے بے انتہا۔ راحت سعید صاحب کراچی کا ایک معروف نام ہے اور اسی طرح سندھ کا معروف نام ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد سندھ سے، یعنی پورے مجموعی سندھ سے، جس میں کراچی بھی شامل ہے، بہت سارے لوگوں نے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے، اور یعنی اتنے نامی گرامی نہ ہونے کے باوجود اتنا پورے سندھ کے لوگ انہیں جس طرح چاہتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے پنجاب کے اور پختونخوا، خاص کر بلوچستان کے لوگوں کو بھی ان سے محبت اور ان کے کام سے زیادہ دلچسپی لوگ سمجھتے ہیں، اور کافی کچھ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہ تمام ایسی قوم پرست تحریکوں کے بھی بہت ساتھی رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کا کچھ نہ کچھ کردار رہا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور سے جہاں کہیں بھی تحریکیں چل رہی ہوں، راحت سعید صاحب اس میں ضرور شامل رہتے ہیں۔ اس میں جس طرح محاورتاً کہا جاتا ہے دامے درمے سخنے، اس میں ان کا ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ کچھ لکھنے کے اس میں یا تنظیمی کاموں میں وہ بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ ایک وہ سب سے بڑی ان کی پہچان یہ کہ وہ ایک کمیونسٹ تھے، کمیٹڈ کمیونسٹ تھے، اور جہاں کہیں بھی ترقی پسندانہ سرگرمیوں میں وہ پیش رہتے تھے، چاہے انجمن ترقی پسند مصنفین ہوں، چاہے وہ ٹریڈ یونین تحریکیں ہوں، سماجی کام ہوں، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں کو یعنی کمیونزم کے بارے میں، ترقی پسند سوچ اور ان کے لوگوں کے ایشوز کے اوپر وہ بہت بات کرتے تھے۔ وہ راحت سعید صاحب جو ہیں وہ سماجی کاموں کے سلسلے میں کچی آبادیوں میں بھی ان کا جانا ہوتا تھا، وہاں لوگوں کو منظم کرتے تھے، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود جا کر کوئی لیڈرشپ پکڑ لیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو اکساتے تھے کہ بھائی خود کام کرو۔ کئی دفعہ ہمیں بھی الجھن رہی کہ بھائی یہ آ جاتے ہیں اور یہ بول کر چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کر لیں، یہ کر لیں، دیکھیں اس طرح سے مسئلہ ہے، مسئلے کو اس طرح سنجیدگی سے سمجھیں اور لوگوں سے کریں۔ اب ہم کہتے تھے بھئی آپ کنٹریبیوٹ کریں، کر لیں، اگر میں کنٹریبیوٹ کروں گا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو ان کے یہ ایک سبق تھا پوری زندگی میں، جو ان کی متحرک زندگی تھی، اس کے کاموں میں یہ سبق تھا کہ بھئی آپ اپنا کام خود کیجئے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس ایشو کے اوپر جو بھی ایشو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اجتماعی طور سے کریں۔ تو انجمن ترقی پسند مصنفین کے اس میں بھی ایسے دور آئے جب لوگ ذرا خوف زدہ ہو کر آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے خاص کر دو ایسے ادوار کا، کہ ایک تو یہ تھا کہ ضیاء الحق کا دور تھا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، خاص طور سے صحافت پر تو پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ ہم سب جو لوگ اس وقت اخبارات میں کام کرتے تھے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ چلنا، تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ صحافیوں کا اور ٹریڈ یونین کا ایک رابطہ ہو، اور وہ ایک رابطہ کمیٹی بھی بنائی تھی پھر اس کے ساتھ۔ آبادیوں میں بھی کام کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں ہر ایک کو جو ہے وہ بہت مارا پیٹا گیا تھا، کوڑے لگتے تھے، یہ سب ہوتا تھا۔ راحت سعید کہیں نہ کہیں سے ان کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین پہ یہ بھی دور آیا تھا
کہ لوگ ذرا سے خوف زدہ تھے کہ ضیاء الحق اندر کر دیتا ہے، کوڑے مارتا ہے، لوگوں کے روزگار چھین لیتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اس میں لوگ ذرا عہدوں کے قریب بھی جانے سے گھبراتے تھے کہ یہ انجمن کی کیسے کریں۔ تو راحت سعید صاحب پھر ایسے موقع پہ ان جگہوں کو فل کرتے تھے، یعنی وہ عہدے خالی نہیں رہتے تھے، اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے کہ جس طریقے سے تنظیمیں زندہ رہیں۔ پھر یہ بھی مسئلہ آیا کہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی انجمن ترقی پسند مصنفین جب یہ MQM کا دور آیا تھا۔ بہت ہی پرتشدد دور تھا، اس میں سوائے نفرتوں کے کچھ اور نہیں تھا۔ اور پھر وہ جو ان کے کارکن تھے انہیں کوئی بھی سنجیدہ کام جو ہے پسند نہیں ہوتا تھا، کوئی ترقی پسند کام نہیں پسند ہوتا تھا۔ تو ان کے جو کارکنوں کا یا ان کے جو ہائر کردہ لوگ ہوتے تھے ان کا صرف یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا کام دیکھے تو اس کے عہدیداروں کو مارے پیٹے۔ اس وقت بھی انجمن ترقی پسند مصنفین کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا اپنے سروائیول کا۔ تو اس میں ایک وقت آیا تھا کہ سید سبط حسن جب یہ تحریک کو چلا رہے تھے تو اس وقت دو حصوں میں ذرا تقسیم ہو گئی تھی۔ پھر راحت سعید ہی تھے جو آگے بڑھ کے جنہوں نے اس تنظیم کو جوڑا اور اس کو کام میں لے کر آئے۔ اسی طرح ٹریڈ یونینز میں ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے تحریک کا تو وہ اس کو دبنے نہیں دیتے تھے تحریک کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ راحت سعید صاحب کی اور بہت خدمات تھی جسے مطلب ایک ایسے دور میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو وہاں راحت سعید صاحب کو ہم لوگ پاتے تھے۔ راحت سعید صاحب ٹریڈ یونین کے اپنے ساتھ ان کے ایک اور خاص بڑا دلچسپ مرحلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ سندھ کے اندر جب پوری طرح نفرتیں بڑھ گئی تھی تو راحت سعید ایک برج کا کام کرتے تھے۔ ان کے تعلقات سندھی بولنے والے ادیبوں، شاعروں، قوم پرستوں سب سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ ہم لوگوں نے تو ایک تنظیم بھی بنائی تھی جس میں سارے انٹلیکچوئلز نے آ کے سندھ کا ایک چارٹر بھی بنایا تھا، اور اس میں بھی ان کی خدمات تھی۔ اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے۔ پھر وہ مجھے بھی کچھ باتیں نہیں پتہ تھی ان کے بارے میں کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے جو ہے وہ جی ایم سید لائبریری کے لیے، جی ایم سید یونیورسٹی کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، اور آخری وقت تک کہ ان کو اس یونیورسٹی کے سلسلے میں پریشان ہی پایا۔ وہ بستر مرگ پر بھی تھے لیکن وہ اس کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ انہوں نے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے ساتھ مل کر، جس کے جلال شاہ صاحب صدر ہیں، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے جلال شاہ صاحب سے 200 ایکڑ زمین حاصل کی یونیورسٹی کے لیے، جی ایم سید یونیورسٹی کے لیے۔ یہ دادو میں کام کر رہے تھے، اور اس کے لیے پھر ان کو سارے جو لوازمات ہوتے ہیں یونیورسٹی کے لیے کہ سرکاری اداروں سے نپٹنا اور یہ سب کرنا، اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ یہ سب کرتے رہے۔ اور یونیورسٹی اب شاید اپنے مراحل میں اور تیزی آ جائے ان کے انتقال کے بعد، کیونکہ سارا کام وہ خود کر رہے تھے، اب دوسرے لوگ اور کریں گے۔ ان کی ایک تو یہ بڑی خدمت تھی کہ وہ یہاں پہ بھائی چارگی کے لیے بہت کام کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے لاڑکانہ میں صوبو گیان چندانی کے لیے جو کے نام سے ان کی سمادھی بھی بنوائی، جبکہ لوگ ایک تو وہ ہندو کمیونسٹ اور یہ سب، اور لوگ نفرتوں کا جو بازار تھا ایک بڑا، ایک تو مذہبی بہت زیادہ جنونیت کہ ہندو ہندو کر کے، اور پھر کمیونسٹ اوپر سے، وہ ان کے لیے بہت تکلیف دیتا۔ تو وہ لاڑکانے جاتے تھے باقاعدگی سے، اور وہ وہاں پہ استاد خالد ہیں ان کے یہاں ٹھہرتے بھی تھے۔ وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے سمادھی بنائی ان کی، اور ان کی یادگار بنائی۔ پھر اسے توڑا بھی گیا، لیکن پھر اس کے بنانے کے لیے راحت سعید صاحب بہت متفکر رہے، بہت پرجوش رہے اس کام میں، اور انہوں نے وہاں صوبو گیان چندانی کے لیے لائبریری، ان کے نام سے ایک لائبریری بھی بنا دی۔ یہ ان کے بڑے کنٹریبیوشن ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو نفرت کی آگ اتنی بڑھ گئی تھی، یعنی سندھ کی آبادیوں میں خاص طور سے
یہ جو دو بڑی آبادیاں، ایک سندھی بولنے والے جن کا اپنا وطن ہے، دوسرے جو اردو بولنے والے وہ بھی ان کے قریب تھے راحت سعید صاحب کے، لیکن اس کے ساتھ جو نوجوانوں میں ایک نفرت پھیلائی گئی تھی کہ سندھ سے الگ ہونا ہے اور سندھی تو دیہاتی ہیں اور جاہل ہیں اور ہم نے ان کو پتلون قمیص پہننا سکھایا، اس قسم کی جب باتیں ہوتی تھی، بلکہ ایم کیو ایم کے لیڈران کی طرف سے آتی تھی کہ بھائی کراچی میں سندھی کیوں آ رہا ہے، جائیں اپنے دیش میں، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی، اس میں بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ راحت سعید صاحب کام کرتے تھے۔ ہمیں ان کے انتقال پر بڑا افسوس ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے جب وہ کمیونزم کا پڑھاتے تھے یا کمیونسٹ پارٹیوں کے جو سیل ہوتے تھے، تو ابتدائی سیل میں ہم بھی شامل تھے ان کے ساتھ، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوسری مصروفیات رہی تو ہم ٹریڈ یونین کے اس میں ہونے سے ہمارا ان سے تھوڑا سا رابطہ کٹا۔ وہ پی آئی اے میں کام کرتے تھے، وہاں سے ریٹائر ہو گئے تھے، پی آئی اے میں افسر بھی تھے، لیکن یونین میں ان کا بڑا کام ہوتا تھا، جو بات انتظامیہ کو پسند بھی نہیں آئی تھی۔ تو اس طریقے سے راحت سعید صاحب کا ایک بڑا دور تھا۔ اس دور میں سندھ کے اندر تمام ترقی پسند تحریکوں کے سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی نقطہ رہا ہے، مرکزی پوائنٹ رہا ہے، جس کے اوپر سارے لوگ ریلی کرتے تھے۔ اور مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے کہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم، جس میں میں کراچی کا کافی عرصے تک صدر بھی رہا، اس میں بھی ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ کچھ اور لوگوں نے گھس کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے اس وقت جوڑا تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پھر کچھ اور لوگ آ گئے جنہوں نے 24 سال سے انتخاب نہیں کرایا۔ لیکن راحت سعید صاحب ہمیشہ ہر تنظیم میں چاہتے تھے کہ وقت کے اوپر انتخابات ہوں، نئے لوگ آئیں اور نئے لوگ آ کے سنبھالیں، یا الیکٹڈ لوگ آئیں، نئے لوگ تو نہیں، الیکٹڈ لوگ آئیں اور الیکٹڈ لوگ مینڈیٹ کے ساتھ آئیں۔ تو جمہوریت سے ان کی وابستگی، ان کی یہ سارے تنظیموں کے ساتھ وابستگی، تنظیمیں بنانا، سنبھالنا، ان کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور راحت سعید صاحب اپنے مخصوص قہقہوں، مسکراہٹ، طنزیہ جملوں اور بہترین شاعری کے ساتھ، اشعار کے ساتھ وہ ان تنظیموں کو زندہ رکھتے تھے۔ یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، یہ تو ایک روایتی سی بات ہے جو ہم کہتے ہیں خلا پیدا ہو گیا، لیکن ان کی تحریریں بہت ہیں، اور ان کے یعنی احباب کا حلقہ تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جہاں جہاں پاکستانی اور انڈینز ہیں، تو ہم انہیں مس کریں گے۔ یہ میں چاہ رہا تھا ان کو کسی طریقے سے خراج عقیدت بھی پیش کروں، خراج